بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر کے قلعوں میں سے قلعے نطات پر غلبہ پانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعم نامی قلعے کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جنگ خیبر کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 دنوں میں 4 قلعوں کو فتح کیا، جبکہ باقی قلعوں کے رہنے والے لوگ خود ہی تسلیم ہو گئے۔ اس 10 دن کی مدت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 بار تن بتن لڑائی کی اور ہر مرتبہ اپنے حریف کو موت کے گھاٹ اتار دیا یا اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہا۔ کچھ اسلامی تذکرہ نویسوں کے مطابق ان 10 دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر بخار میں مبتلا رہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ انہیں آنکھ کی تکلیف نے بھی پریشان کیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق باقی 4 قلعوں میں لوگ بغیر کسی مزاحمت کے تسلیم نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شدید حملوں سے مجبور ہو کر ہتھیار پھینکے تھے۔ جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح اور ان کے ہاتھوں مضبوط ترین قلعوں کی تسخیر ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بلا شبہ اسلام کی شاندار کامیابیوں میں سے ایک ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ اسلامی فوج کے سپہ سالار کے پاس قلعے کو فتح کرنے کے مناسب ہتھیار موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان 20,000 افراد کو شکست دی جو 8 مضبوط قلعوں کی آڑ لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ جب مسلمانوں کے ہاتھوں آخری قلعے کی فتح کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حال ہی میں بستر بیماری سے اٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی ماتھے کو بوسہ دیا اور کہا، یا علی تو اسد اللہ ہے، یعنی اللہ کا شیر ہے۔ یہ لقب آج بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے القاب کے مقابلے میں زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ خیبر کی فتح کے بعد مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت، خاص طور پر کھانے کا سامان حاصل ہوا۔ جوزائے پیغمبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ بننے کے بعد مجھے پہلی بار جی بھر کر کھجوریں کھانے کا موقع ملا، اور یہ موقع خیبر کی فتح کے بعد ہی نصیب ہوا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے گھر میں آنے والی کھجوریں اتنی کم ہوتی تھیں کہ انہیں گن گن کر تقسیم کیا جاتا تھا۔ خیبر کی فتح کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ مہربانی اور درگزر کا رویہ اختیار کیا۔ یہودیوں کو یہ اجازت دے دی گئی کہ وہ چاہیں تو خیبر چھوڑ کر جا سکتے ہیں اور چاہیں تو اپنے ساتھ جو چاہیں وہ سامان لے جا سکتے ہیں، لیکن انہیں کھجوریں، بھیڑیں اور دوسرا غلہ لے جانے کی اجازت نہیں، بلکہ صرف گھریلو سامان اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ تاہم جو یہودی خیبر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے انہیں وہاں رہنے کی اجازت مل گئی، اور یہ رعایت بھی حاصل ہوئی کہ وہ اپنا پچھلا کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں پر ایک اور احسان بھی کیا، وہ یہ تھا کہ فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کو یہودی عورتوں سے متع کرنے کی ممانعت ہو گئی۔ متع دراصل مغلوب قوموں کی عورتوں سے عارضی شادی کرنے کا دوسرا نام تھا، لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عورتوں کے سلسلے میں یہ رسم عارضی طور پر منسوخ کر دی، اور اب یہ متع نہیں بھی ہوتا ہے، اب بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پابندی بھی لگا دی کہ مسلمان سپاہی یہودیوں کے نخلستانوں اور باغوں میں داخل نہ ہوں تاکہ ان کی پیداوار کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں کے تعلقات بہتر بنانے کی غرض سے ایک یہودی خاتون سے نکاح بھی کر لیا جن کا نام صفیہ تھا۔ اسلامی تاریخ میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام صفیہ بنت حی بن اقطب ذکر ہوا ہے، بعض نے اصلی نام زینب ذکر کیا ہے۔ پہلی شادی سلام بن مشکم نامی شخص سے ہوئی تھی، ان کی اس سے طلاق ہو گئی تو قرانہ بن ابی حقیق کی جوزیت میں آئیں۔ یہ شخص غزوہ خیبر میں لڑتا ہوا مارا گیا تو قید ہو کر دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کے مقام کے پیش نظر، جو خیبر کا ایک بڑا رئیس تھا، ان کو فدیہ ادا کر کے اپنے نکاح میں لے لیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 برس کی عمر میں وفات پائی۔ یہ کتنی ہمارے لیے عبرت کی چیزیں ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیواؤں سے ویڈوز سے شادی کی ہے، تو جبکہ آج کے معاشرے میں یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا، اور آج کی بات تو بہت بات کی بات آتی ہے۔ ابھی پچھلی صدیوں تک دنیا کی تمام قومیں جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی اسے منحوس سمجھتی تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کی
تاریخ میں دوسری مثال نہیں ملتی۔ ایک دن ایک مسلمان سپاہی خیبر کے قلعوں سے گزرتا ہوا نامعمولی شخص کے حملے کا نشانہ بنا اور جاں بحق ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے قتل کے بارے میں تفتیش کی۔ یہودیوں نے قسم اٹھائی کہ اس شخص کا قاتل یہودیوں میں سے نہیں ہے اور خیبر کے یہودی بے گناہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور کہا کہ یہودیوں کے بزرگ کہتے ہیں کہ اس قتل میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں، لہٰذا مقتول کا خوں بہا کس سے لیا جائے؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چونکہ ان لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ مسلمان سپاہی کا قاتل یہودیوں میں سے نہیں، لہٰذا میں ان کی بات مان لیتا ہوں اور مقتول کا خوں بہا بذات خود ادا کرنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب سے خوں بہا ادا کیا، وہ رقم ادا کی جس سے خون معاف ہو جاتا ہے۔ خیبر کی فتح کے بعد یہودیوں کے دو قبیلوں نے جو بادی قرا کے علاقے میں رہتے تھے، اور اسی طرح دو اور قبیلوں نے جو فدق اور تیمہ کے مقام پر رہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مصالحت آمیز رویہ اختیار کیا اور انہیں جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ہمیں غور کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنا لوگوں کے ساتھ بھلائی بھلائی اور صرف بھلائی، معافی معافی اور صرف معافی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ہم لوگوں نے آج اس سے بالکل آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔